سامعین، حضرت امام مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا تھا تاکہ آپ وہاں جا کر کوفہ والوں کے حالات سے آگاہ کریں۔ سامعین، حضرت امام مسلم امام حسین کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو امام علی مقام سے بہت ہی عقیدت تھی۔ تو جیسے ہی آپ کو خبر ملی کہ کوفہ جانا ہے تو کوفہ جانے کے لیے صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ننھے دو شہزادے بھی کربلا کی تمہید بن کر کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ امام مسلم نے کوفہ پہنچ کر پہلے مختار ثقفی کے گھر قیام کیا، لیکن مختار اس وقت کہیں باہر تھا، گھر پر نہیں تھا۔ المختصر لوگوں کو پتہ چلا کہ امام مسلم آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ بن کر، تو لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے اور امام مسلم کے ہاتھ پر مولا امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ المختصر تقریباً 40,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ فوراً امام مسلم نے حسین پاک کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اے آقا حسین، کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ ادھر امام مسلم نے اس مضمون کا خط امام حسین علیہ السلام کو روانہ کر دیا، اور ادھر عمر بن سعد اور عمارہ بن ولید ابلیس نے بھی یزید کو خط لکھ بھیجا کہ اے یزید، کوفہ کے حالات ہمارے لیے خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے امام مسلم کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ اے یزید، فوراً اس پر کچھ فیصلہ لیا جائے ورنہ کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یزید نے خط کے جواب کی صورت میں نعمان بن بشیر کی معزولی کا حکم اور ملعون ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ المختصر ابن زیاد نے کوفہ پہنچنے کے بعد دارالامارہ کے قریب پہنچ کر روسائے کوفہ کو طلب کیا اور اعلان کیا کہ مجھے یزید نے گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ میری تلوار اور کوڑھا انہی کے لیے ہے جو یزید کی بغاوت کریں گے۔ اے اہل کوفہ، اچھی طرح سے سن لو، اگر امام مسلم کو کسی نے پناہ دی یا مدد کی تو اس کو اسی کے دروازے پر سولی دے دی جائے گی۔ سامعین، جب دوسرے دن امام مسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے تو 500 لوگ نماز میں شامل تھے، لیکن جیسے ہی کسی نے پیچھے سے ندا دی کہ جو امام مسلم کا ساتھ دے گا اس کا بہت برا حشر ہوگا، یہ سن کر یکایک امام حسین کی امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مسجد سے بھاگ نکلے۔ جب امام مسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا مسجد خالی ہے، صرف آپ کے دو شہزادے محمد اور ابراہیم پیچھے بیٹھے۔ سامعین محترم، پھر ابن زیاد نے شہر کوفہ میں کرفیو لگا دیا۔ سارے شہر میں سناٹا تھا، سائیں سائیں کی آوازیں تھیں اور لوگوں کے دل دھڑکنے کی تیز دھڑکن، اور امام مسلم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ سب نے آپ کو بیعت کے نام پر دھوکہ دیا، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے شہزادوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ تک نہیں رہ گئی تھی۔ ایسے وقت میں امام مسلم عاشق اہل بیت ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ امام مسلم ہانی بن عروہ کے گھر ہیں۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آ کر ہانی بن عروہ کا گھر گھیر لیا اور ہانی سے کہا کہ امام مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی نے جواب دیا، میں تمہارے حوالے کروں امام مسلم کو ایسا نہیں ہو سکتا۔ المختصر ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے بہت اذیت و تکلیف دی گئی، لیکن آپ ایسے عاشق اہل بیت تھے کہ انکار ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا۔ سامعین محترم، ابھی کچھ لمحات کے لیے امام مسلم کو اگر کسی کا سہارا تھا تو وہ عاشق اہل بیت ہانی بن عروہ کا سہارا تھا، لیکن ان کو جب شہید کر دیا گیا تو امام مسلم پھر اکیلے ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، سارے گھروں کے دروازے بند تھے، لیکن ایک گھر کے دروازے پر طوع نام کی عورت اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ حضرت امام مسلم کو جب وہ عورت نظر آئی تو آپ نے اس سے پانی مانگا، اس عورت نے آپ کو پانی پیش کیا۔ پانی پی کر حضرت امام مسلم اسی کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ طوع نے کہا، اے مسافر، آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔
اس عورت نے 3 مرتبہ جانے کو کہا۔ جب آپ نہ اٹھے تو اس عورت نے سختی سے کہا، اے شخص، دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے گھر جائیے۔ تب امام مسلم نے فرمایا، اے خاتون، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دو، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس عورت کو رحم آ گیا، اس نے اپنے گھر میں حضرت امام مسلم کو پناہ دے دی۔ آخر کار رات میں اس کا بیٹا بلال اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں ایک کمرے کے پاس بار بار آتی اور جاتی ہے۔ اسے کچھ شک ہوا، اس نے قریب جا کر دیکھا تو حضرت امام مسلم نظر آئے۔ فوراً اس مردود بلال نے ابن اشغت کو، جو کوفہ کا کوتوال تھا، اس کے ذریعے سے ابن زیاد کو آگاہ کر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً ابن اشغت کو حکم دیا کہ مسلم کو جلد سے جلد گرفتار کر کے لاؤ۔ ابن اشغت ابن زیاد کا حکم پا کر 70 سپاہیوں کو لے کر حضرت امام مسلم کو گرفتار کرنے طوغا کے گھر پہنچ گیا۔ ابن اشغت نے کہا، مسلم گھر سے باہر آؤ ورنہ گھر کے اندر سے تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ اتنے میں ابن اشغت نے گھر کو آگ لگا دی۔ حضرت امام مسلم جلتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور دونوں طرف سے تلواریں چل پڑیں۔ کئی سپاہیوں کو امام مسلم نے جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر کار حضرت امام مسلم لڑتے لڑتے لہو لہان ہو گئے، زخموں سے چور ہو کر بیٹھ گئے۔ ابن اشغت نے آپ کو امان دینے کا وعدہ کیا اور ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ امام مسلم نے مردود ابن زیاد کو سلام تک نہ کیا۔ ایک یزیدی نے کہا کہ مسلم، تم نے میرے امیر ابن زیاد کو سلام کیوں نہ کیا؟ امام مسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امیر ابن زیاد نہیں ہے بلکہ میرے امیر حضرت امام حسین ہیں۔ سامعین، المختصر یہ کہ حضرت امام مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ جلاد نے کہا، مسلم، کچھ وصیت کرنا ہے تو کہو۔ آپ نے فرمایا کہ صرف میرا یہ پیغام میرے آقا امام حسین تک پہنچا دو کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔ ابھی بات آپ کی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا اور حضرت امام مسلم کو شہید کرنے کے بعد آپ کی لاش کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا گیا اور آپ کے سر کو کوفہ کے ایک چوراہے پر لٹکا دیا گیا اور آپ کے پیروں میں رسیاں باندھ دی گئیں۔ کوفے کے بچے اسے پکڑ کر سڑکوں پر گھسیٹنے لگے۔ اس طرح کربلا کی شروعات حضرت امام مسلم کی شہادت سے ہوتی ہے۔ آپ واقعہ کربلا کی تمہید ہیں اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے 2 ننھے شہزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔